Praise the Lord. خدا کے نام کو عزت و جلال ملے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی و شادمان کی بات ہے کہ ہم لشکروں کے خداوند رب الفاج کے حضور میں جھکتے ہیں. یہ آنر کی بات ہے، ورنہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے یا اس کے قریب بھی آ سکے. لیکن خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں یہ دلیری ہے کہ ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں. اور ہم سیکھیں گے کہ کس طور پر اپنی بری حالت میں ورس کنڈیشن میں شکر گزاری کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. آمین. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہوں، جب انوائرمنٹ، لوگ دائیں بائیں ارد گرد ہمارے خلاف چل رہا ہو، تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کر سکیں. وہ الفاظ نہیں آتے، بار بار صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، فریاد. بے شک یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہماری فریاد کو سن جاتے، مناجات دعائیں اٹھتی ہیں، لیکن شکر گزاری کرنا یہ کتنا اہم ہوگا اور کتنا بابرکت ہوگا. آمین. ایک ایسا شخص، اس کی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ طوفانوں میں روٹی کو کھاتا ہے. آمین. وہ طوفان میں کیا کرتا ہے؟ روٹی کھاتا ہے. کبھی طوفانوں میں روٹی کھائی جاتی ہے، کبھی تند اور تیز ہواؤں میں کوئی شخص کھانا کھا سکتا ہے. جب صرف اور صرف اپنی موت کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور تیز ہوائیں چل رہی ہو، اندھیرا ہو، مایوسی ہو، صرف یہی ذہن میں آتا ہے کہ اب ہم گئے. لیکن اس دوران میں کوئی کھانا کھائے تو یہ کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے کئی دفعہ انکار ہو جاتا ہے. جیسے عام طور پر ڈیتھس ہوتی ہیں، لوگوں کو جو بہت زیادہ غمگین ہوتی ہیں ان کو نوالا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے پرے لے لیا جائے. لیکن کیسا زبردست یہ شخص ہے جو کہتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کہتا ہے کھا لو. آمین. نکالی ایمان کی کتاب، اس کا 27واں باب اور اس کی 33ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پالوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا. اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکار نہ ہوگا. یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا. پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے. اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے. جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گھیوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. عزیز بہن بھائیو، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 دن ہوئے. پولس رسول نے کہا فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے. کسی کا من نہیں کر رہا تھا کہ کچھ اپنے پیٹ میں ڈالے یا پھر کچھ منہ میں ڈالے اور اپنے پیٹ کو بھر سکے. اور 14 دن ایک بڑا عرصہ ہے، 14 days. اور کسی کا دل نہیں کر رہا کہ کچھ کھائے پیے. صرف یہی ذہن میں ان کے آ رہا تھا، اب تو ہم گئے، اب تو ہم مرے.
लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने 14वें दिन ये कहा, 14 दिन हो गए हैं, उसने कहा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि खाना खा लो। आमीन। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, क्या करो? खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है। और उसने खुद इसका क्या किया, स्टार्ट किया, ये कहकर रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया। तूफान में मौत चारों तरफ घूम रही है और ठिठुर रहे थे वो लोग, लेकिन इस दौरान में एक शख्स शुक्रगुजारी के साथ ये रोटी को तोड़ रहा है। और ये जबरदस्त बात है, ये भी नहीं कि बस खाना खाए, उन बाइबल मुकद्दस प्रवक्ता की खुद उसने क्या किया, उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया। आमीन। क्या किया? उन सब के सामने। वो कहते हैं हम सब मिलकर जिहाज में 276 आदमी थे, 275 लोग उस एक शख्स को जो तूफान में था उनमें उनके साथ ही शामिल था, उसको भी मौत के लाले पड़े हुए थे। आप अंदाजा कीजिए कि समंदर में जब इस तरह की कंडीशन हो तो कौन खाना खाता है, कौन शुक्र करता है? कोई शख्स है जो मुसीबत में, मौत की हालत में, मैं इसलिए कहता हूं ये मौत की हालत है, अंधेरे और मायूसी की हालत में, किसका दिल चाहता है कि वो रोटी तोड़े और शुक्र करे? आमीन। अजीज भाइयों, ये ईमानदार की गवाही है। एक ईमानदार की गवाही क्या है? एक ईमानदार को क्या करना चाहिए? सबके सामने खुदा का शुक्र करे। आमीन। किसके सामने शुक्र करे? सबके सामने शुक्र करे। कब? किस वक्त, किस लम्हे? जब वो सब चीजें अपनी अपनी जगह की पर कायम हो, तब जब जो है वो आसाइश आराइश अच्छी हो, तब जो है नौकरी अच्छी हो, कारोबार अच्छा हो, बेटे बेटियां हो और सब कुछ हो तो शुक्र करें। नहीं, जब जो है तूफान आया हुआ हो, आमीन, जब जो है मौत जो है वो नाच रही हो और ना उस मौत को के रक्स करते हुए कोई कहे खुदा का शुक्र करो। आमीन। क्या करो? खुदा का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज शाम आप तैयार हैं कि हर एक सिचुएशन में हम अपने खुदा का शुक्र करें? हर एक बुरी हालत में खुदा का शुक्र करें। तूफान थपेड़े मार रहा हो और कहे खुदा वो तेरा शुक्र हो। जब अगला लम्हा मालूम नहीं तो कहे खुदा तेरा शुक्र हो। जब तलवार चलने को हो और कहे खुदा वो तेरा शुक्र हो। जब रोटी पानी खत्म हो जाए और कहे खुदा वो तेरा शुक्र हो। जब दुश्मन चढ़ाई कर रहा और कहे खुदा वो तेरा शुक्र हो। और जब जो है अंधेरा हो जाए और फिर कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तो क्या ये मुमकिन है? आज शाम ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या ये कंटिन्यूसली हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? खुदा के सामने उसने 275 लोगों के सामने जो है उसने रोटी तोड़कर खुदा का शुक्र किया है। और उन किसी एक की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जो है ये आगे बढ़कर जो है एक नवाला भी ले सके। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जो है रोटी खा सके। इस पर चले कैदी जो थे उनकी तो हिम्मत नहीं, वो बहुत सारे सिपाही और बहुत सारे जो है वो सूबेदार भी उसमें शामिल था। उनमें से किसी एक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जो है वो रोटी खा सके। एक कैदी था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो क्या कहता है खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन। जब हाथों और पांव में जो है वो जंजीरें हो और जो है हम जकड़े हुए हों और हम आगे पीछे मूव भी नहीं कर सकते, सिर्फ यह आखिरी हाथ हो कि इनका सर धन से जुदा कर दिया जाए, तब भी कहा जाए खुदा तेरा शुक्र हो। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी सारी सिचुएशन में?
جی خدا کا شکر کیا اس نے. اسے روٹی توڑی اور کیا کہا؟ خدا کا شکر کیا. اور ہم اپنی بہت ایسا حال ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے جو ہے حالات ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے ایک دم سے جو ہے بڑی گرفت میں آ جاتی ہیں، ایسے کہ جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، ایسے کہ جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو، ایسے جیسے کہ کسی نے گلا دبا لیا ہو. اور اس دوران میں کیا نکلتا ہے؟ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. ٹھیک ہے، اور ہائے کے سوا کچھ نہیں. کاش یہ نکلے، اے خدا من تیرا شکر ہو. آمین، پریز دی لارڈ. اسی طرح ایک شخص اور کی سچویشن بھی ایسی تھی، اور وہ کیا کہتا ہے؟ نکالیے میرے ساتھ زبور 3 اور وہ کیوں اس طرح بیان کرتا ہے. یہ داؤد کی بات ہے، اور داؤد اپنے زبور میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گرد میرے خلاف سب بستا ہیں. آمین. میں کیا ہوا؟ میں لیٹ کر سو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جاگ اٹھا، میں لیٹا بھی، میں سویا بھی، اور پھر کیا ہوا؟ میں جاگ بھی اٹھا. کیوں؟ کیونکہ خداوند مجھے کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں جو ہے وہ جو گردا گرد میرے خلاف سابستہ ہے. اے خداوند تیرا شکر ہو مجھے نیند آ گئی ہے. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہو گیا. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ میرے جو ہے میں برین ہیمریج میرا نہیں ہو گیا، اور میرا جو ہے میرا گلا خشک ہو جائے. دنیا ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس کو جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ کون ہے جو لیٹ کر سو گیا ہے اور جاگ اٹھا ہے؟ کئی جیسے ہیں لیٹ جائے تو جاگتے ہی نہیں ہیں، ایسے کہ ان کے اوپر مری پڑ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو خداوند کا شکر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو خداوند کے حضور میں اس کی ستائش کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سب کے سامنے کہتے ہیں خدا تیرا شکر کرو. آمین، ہاللیلویا. چنانچہ ہماری زندگی کے اندر کیسے بھی بڑے غم کیوں نہیں آ جاتے اور کیسی بھی سچویشن نہیں ہو جاتی، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں جی، ایک دم سے چلا اٹھا، مالک جو ہے آرامیوں نے کیا کر لیا؟ ہمیں گھیر لیا ہے. چیخ پکار اٹھی کہ اب تو ہم مر گئے، اب تو ہم پکڑ گئے. اور ایک شخص کہتا ہے گھبرا مت، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. آمین. خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک سچویشن میں جو ہے ہم کس طور پر جو ہے اپنے خدا کے حضور میں جو وہ چلتے اور بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں. پولس رسول بھی کی سچویشن بھی ایسے، اس نے خدا ان کا اس بات کا یقین کیا کہ خدا جو ہے وہ ضرور مجھے جو ہے وہ کیسر تک لے کر جائے گا. اور خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس آ بھی گیا تھا اور اس نے جو ہے کہا بھی ہے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی ہے. عزیز بھائیو، کس طور پر یہ عمل کیسے ہوا؟ ان 275 آدمیوں کی جان کیسے بخشی گئی؟ وہ کس طریقے سے بخشی گئی؟ پولس رسول نے کون سا طریقہ اختیار کیا کہ یہ 275 جانیں بچ جائیں؟ اس نے کون سے طریقے سے، کس طور پر مخاطب ہوا، کس طور پر اس نے ان کو قائل کر لیا؟ شکر کر لیا. آمین. روٹی توڑ کر وہ کیا کر کے؟ شکر کر کے. شکر گزاری کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سچویشن کو بدل سکتے ہیں. شکر گزاری کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی ایمان کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مضبوط کر سکتے ہیں، اسے قائل کر سکتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یسوع مسیح کے ہاتھ میں کتنی روٹیاں تھیں؟
5 रोटियां और 2 मछलियां थी, ठीक है। तो फिर क्या किया आप देखिए, जो है सिचुएशन देखिए, हालात देखिए, शागिर्द जो है ये परेशान थे, क्या बनेगा। यीशु मसीह ने कह दिया है इतने हजार लोगों को हम कैसा खाना खिलाएंगे, ये नामुमकिन बात है। ये किस तरह जो है वो इतने हजार 3000 दिनार की भी रोटियां, 300 दिनार की रोटियां भी ले लें तो ये उनके लिए क्या है, ये नाकाफी है, कम है। ये कैसे हो सकता है? ये शुक्रगुजारी के साथ हो सकता है। आमीन। ये शुक्रगुजारी के साथ सिचुएशन बदल सकती है। शुक्रगुजारी इसने क्या किया, यीशु मसीह ने कहा अच्छा वो रोटियां लेकर मेरे पास आओ। यीशु मसीह उन रोटियों को अपने पास लाया और उसने मुझे उसको उठाया और लिखा है शुक्र करके तोड़ने लगा, और तोड़ते जो है 5000 लोग जो है वो सेध हो गए। तोड़ते एक दफा 4000 लोग जो है वो सेध हो गए। ये है सिचुएशन, ये है तरीका का जिससे हम अपने हालात को बदल सकते हैं। वो लोग जो बेईमानी की तरफ जा रहे थे, वो लोग जो वो स्कैटर हो रहे थे, उनके शागिर्द या उनके सवाल जवाब पैदा होना शुरू हो गए कि ये नामुमकिन है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी लोगों को जो 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ शेयर किया हुआ हो। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। ये तरीकाकार हमारी समझ से बाहर है, और हम कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, विद थैंक्सगिविंग। आमीन। इस तरीके से हम जो है सिचुएशंस को और जो है चीजों को हैंडल कर सकते हैं। कैसे? बोलिए, थैंक्सगिविंग के साथ, शुक्रगुजारी के साथ हम सिचुएशन बदल सकते हैं। और यीशु मसीह ने सबके सामने शुक्र किया, उस बड़ी भीड़ के सामने, अपने शागिर्दों के सामने क्या किया, शुक्र किया। और शुक्र करके जो वो तोड़ता गया, और वो शुक्रगुजारी के साथ तोड़ता गया, वो तोड़ता गया और लोग शेर होते चले गए। लिहाजा ये एक्ट करना होगा। अगर शेर और सूदा होना चाहते हैं और करना चाहते हैं, होना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो शुक्रगुजारी के साथ करना शुरू कीजिए। अपने हर अमल में, अपने हर एक एक्ट के अंदर क्या करें, कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। तूफान है, घबराइए मत। जो है हमारे हालात हमारे खिलाफ है, घबराइए मत। कमी है, घबराइए मत। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर कमी हमें नजर आती है। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां, और दूसरी तरफ यह इम्बैलेंसमेंट है। कहां पर 5000 लोग हैं और कहां पर यह 5 रोटियां और 7 रोटियां हैं। देखिए कि कंपैरिजन नहीं है, निस्बत नहीं इन दोनों के दरमियान में, लेकिन किस निस्बत जो है वो कैसे बराबर होगी। दोनों के दरमियान में कैसे आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक्सगिविंग चीजों को जो ना सिर्फ बैलेंस करती है बल्कि उसे जो है इंक्रीज करती है। आमीन। लिहाजा क्राइस्ट के मामला में आप देखिए कि थैंक्सगिविंग ने, शुक्रगुजारी ने क्या किया है, डबल ट्रिपल कर दिया है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। लिहाजा जहां पर कमी है, जहां पर क्या है, कमी है, लैकिंग है, हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये थैंक्सगिविंग के साथ हो सकता है। जहां पर डर है और जहां पर मायूसी है, जहां पर बड़े गहरे बादल छाए हुए हैं, और जहां पर जो है वो नाउमीदी पाई जाती है, और जहां पर मौत या डेथ पाई जाती है, उसका हल क्या है, उसका क्या हल है? खुदा का शुक्र करो। आमीन। थैंक्सगिविंग। और देन आप क्या देखेंगे, ये हालात बदल जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में देखिए कि हर एक जो है उसके साथ मिल गया। 275 आदमी जो है वो एक जहां होंगे, और उन्होंने क्या कर दिया, जब वो खाकर शेर हुए तो घिउ को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। तो देखिए कि किस तरह पर थैंक्सगिविंग जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और जहां पर जो है वो थैंक्सगिविंग नहीं होती है, जहां पर खुदा का शुक्र करना नहीं होता है, वहां पर सिचुएशन एक तो टफ हो जाती है, अपनी पर्सनल भी और जो है एनवायरमेंटल भी जो है वो सिचुएशन जो है वो टफ हो सकती है। लेकिन जब कूल काम होते हैं, कूल काम, ये थैंक्सगिविंग का जो है वो नतीजा होता है। मैं जैसे अलीशा के मामले में है, वो कूल काम है, जबकि दूसरे जिहाजी जब वो कूल काम नहीं बल्कि क्या है, वो इरिटेटेड है, वो परेशान है, वरी है, परेशानी की हालत है, उसके ऊपर जैसे मुसीबत टूट पड़ी है, ये एक फौज उसके ऊपर चढ़ आई है। वो कूलन काम नहीं है। कूलन काम कहां पर होते हैं, जहां पर थैंक्सगिविंग होती है।
آمین. جہاں پر جو ہے شکر گزاری ہوتی ہے, جہاں پر خداوند کی جو ہے خداوند پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے, اور اس نے خدا کی فرشتے کی بات کو سنا اور اسے قبول کیا, اور اس نے جو ہے ایکشن جو ہے وہ کیا ہے. جو بھروسہ کر جو ہے شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے اوپر, دراصل شکر گزاری خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. آمین. شکر گزاری کیا ہے؟ یہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ میں خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. میری سچویشن کو یہ بدل سکتا ہے, خدا تیرا شکر ہو کہ میری سچویشن بدل گئی. کرائسٹ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا, اور اس نے جو ہے کہا خدا تیرا شکر ہو. ہر ایک معاملے میں اس نے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھا ہے, اور میں آج آپ کو یہ ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں, شکر گزاری کرنا سیکھیں. ہم شکر گزاری کی عبادتیں کرتے ہیں بہت, ہر وقت ہے. جب کوئی کسی کو بلیسنگ ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں, شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں. ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ پادری صاحب آپ آ رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے, شکر گزاری کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس خدا نے ہمیں برکت دی ہے. کبھی ہمیں کسی نے ایسے نہیں کہا پادری صاحب آپ آئے ہیں, ہم بڑی مصیبت میں ہیں, ہم شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ بڑا مشکل سا کام نظر آتا ہے, لیکن بائبل بتاتی ہے شکر گزاری. کرائسٹ نے لیکن کے اندر شکر گزاری کی ہے, اور اس نے دیکھیے کہ وہاں پر موت رقص کر رہی تھی, اس دوران میں اس نے روٹی کو لیا, اسے توڑا اور شکر کر خدا کا شکر کیا اور خود کھانے لگا. یہ ہے کہ مجھے خدا بچا سکتا ہے, مجھے بچانے کی وہ قوت رکھتا ہے. آمین. بائبل یہ فرماتی ہے کہ ہم مصیبت زدہ ہوں تو ہم کیا کریں, دعا کریں. یہ ہے, لیکن جو ہے پالوس رسول نے اسی لیے آپ فلپیوں کے خط میں پڑھیں تو اس نے کہا ہے کہ کیا کرو, کہ اپنی ہر ایک دعا درخواست منت کی وجہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضور میں وہ گزرانے, تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے خیال و ارادوں کو مسیح یسوع میں کیا کرے گا, وہ محفوظ رکھے. پورن کام جو ہے اطمینان پیس ان کی زندگی میں آتا ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں, اور جو شکر گزاری کے اس ایلیمنٹ کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں وہ کبھی بھی پورن کام نہیں ہوتے ہیں. وہ ایجیٹیڈ ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ افراتفری رہتی ہے, وہ پریشان رہتے ہیں, اور ہر وقت اپنے اندر جنگ کا سمار رکھتے ہیں. وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, لیکن علیشہ جیسے لوگ کا کام کو پورن کام ہے. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. اور جو ہے شاید جو ہے داؤد کے ساتھی یہ حیران ہوں گے کہ داؤد کو اتنی نیند آئی ہوئی ہے. داؤد اتنا جو ہے اس کے اوپر شاید پریشر ہے, شاید جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ بالکل اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. نہیں عزیز بہن بھائیو, جب وہ اپنے زبون میں کہتا ہے میں لیٹ کر سو گیا اور جاگ اٹھا کیونکہ خدا مجھے سنبھال ہے. وہ 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں ہے, پورن کام پیس ان تمام کی زندگی کے اندر ہوتا ہے جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہو, تو مجھے میٹھی نیند عطا کرتا ہے. ان تمام کی میٹھی نیند ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں. ان تمام کی جو نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور تلک ہے, اور وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں جو ہے شکر گزار اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ اپنی نیند کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں, اپنی نیند کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو کیا کہیں؟ بولیے زور سے, پھر سے ہیلیلویا. میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا, اور میں میرے اس بدن میں جو لکھا ہے اس خال کے تباہ برباد ہو جانے کے بعد بھی میں کیا کروں گا, میں اس بدن میں اپنے خدا کو دیکھوں گا. ہیلیلویا. یہ ہے تھینکس گیونگ, یہ ہے بھروسہ کرنا. جب آپ سچویشن اتنی ٹف ہے, اس سچویشن میں آپ اپنے جو ہے کسی کو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں, میری جو ہے پورن کام جو ہے میری سچویشن اس وقت جو ہے وہ بڑی جو ہے میرے سب چیزیں میرے اگینسٹ ہیں, خلاف ہیں, لیکن نو وریز. آمین. نو وری. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ لوں گا اسے. اگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, میں جو ہے میرے سامنے بادل ہے, میرے سامنے اندھیرا ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے,
کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میرے بدن کی کھال کی اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں کیا کروں گا؟ اپنے خدا ان کو دیکھوں گا. Say thank you Lord. Hallelujah. میں انیتا کو چینل کو بلاؤں گا، وہ کہیں گے، ہم کہیں گے thank you Jesus. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہی کہتے جائیں گے اور ہاللویا کا کورس گائیں گے تھینک یو جیسس کے ساتھ. ہاللویا. اپنے آنکھوں کو بند کریں، ہم شکر گزاری کرنا شروع کریں. تھینک یو جیسس. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 اس وقت ہماری سچویشن ہمارے خلاف ہو سکتی ہے. Hello, Jesus Christ. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تنگی میں، مفلسی میں، غریبی میں، بیماری میں، جنگ کی حالت میں اور ہر طرح سے جس حالت میں بھی ہے، ہم اپنے خداوند کا شکر کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تیرے نام کی بڑائی ہو، کیونکہ اے خداوند خدا، دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہر طرح کے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ سمندر کے خطرے، جہازوں کے خطرے، غیر قوموں کے خطرے، غریبی کے خطرے، دولت مندوں کے خطرے، لڑائی جھگڑوں کے خطرے، ہر طرح کے خطروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن خداوند خدا، جب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں ان حالات میں، تو ہماری سن لیتا ہے۔ جس طرح پولوس کی دعا سنیں گے، جس طرح داؤد کی دعا سنیں گے، جس طرح موسیٰ کی دعا سنی گئی، جدعون کی دعا سنی گئی، یونا کی دعا سنی گئی۔ اے خداوندوں کے خدا، تیرے کان ہمیشہ مصیبت زدوں کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تو اپنے کان ہماری طرف جھکائے رکھتا ہے۔ اور آج بھی خداوند خدا اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ پولوس رسول نے 276 لوگوں نے سمندر کے اندر، ٹوٹے ہوئے جہاز میں، خطرات کے اندر خداوند تیرا شکر ادا کیا اور بڑے دنوں کے بعد کھانا کھایا۔ ان کا ایمان تھا کہ وہ بچے رہیں گے۔ تیرا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تیرا روح القدس ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج بھی اے خداوند خدا، ہم سب کو ایسا ایمان دے دے کہ ہم مصیبتوں میں ہوں تیرا شکر ادا کرتے رہ کریں، خطرات میں ہوں تیرا شکر ادا کرتے رہیں، جنگ کی حالت میں ہوں تیرا شکر ادا کریں، بیماری کی حالت میں ہوں تو بھی تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ خداوند خدا القدس، اس وقت ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے۔ خداوند کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا، روح القدس تو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اپنے کلام کے وسیلہ سے تو نے آج ہمیں بڑی برکت دی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ہمیں کبھی بھی مصیبت میں چھوڑتا نہیں ہے، تو کبھی بھی ہمیں موت کے خطرات میں چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ خداوند خدا تو ہمیشہ ہمارے نزدیک رہتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند، ان حالات میں جبکہ کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، یسوع المسیح کے نام سے تیری کلیسیا تیری شکر گزاری کرتی رہے اور بچی رہے۔ اے خداوند، پوری دنیا میں تیرے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں، اے خداوند تیری صلیب کو دیکھتے رہیں اور بچے رہیں، کیونکہ خداوند اس اتنی بڑی وائرس میں تو نے ہمیں بچا لیا۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ ساری عزت، سارا جلال ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں اور سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے،
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रिफाकत, शराकत हम सबके साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। God bless you.